السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ ہندوستان میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں مسلسل چوتھے دن اضافے کے بعد ایندھن کی قیمت ریکارڈ سطح پر پہنچ گئی ہے۔ انڈین آئل کارپوریشن کے مطابق دہلی میں پیٹرول کی قیمت میں 29 پیسے کا اضافہ ہوا، جس کے بعد پیٹرول فی لیٹر 88 روپے 14 پیسے ہو گیا ہے۔ ممبئی میں 28 پیسے اضافے کے ساتھ 94 روپے 64 پیسے فی لیٹر ہو گیا ہے، جبکہ کولکاتہ میں اس کی قیمت 28 پیسے اضافے کے ساتھ 90 روپے 44 پیسے فی لیٹر تک پہنچ گئی ہے۔ چنئی میں 26 پیسے اضافے کے ساتھ پیٹرول 90 روپے 44 پیسے فی لیٹر ہو گیا ہے۔ اسی طرح ڈیزل کی قیمت میں بھی دہلی میں 35 پیسے اضافے کے بعد قیمت فی لیٹر 78 روپے 38 پیسے ہو گئی ہے۔ شمالی ہندوستان، پڑوسی ممالک پاکستان، افغانستان اور وسطی ایشیائی ممالک کے کئی علاقے آج رات زلزلے کے ایک طاقتور جھٹکے سے دہل گئے، جس کی وجہ سے عوام میں خوف و ہراس پھیل گیا اور لوگ اپنے گھروں سے باہر نکل آئے۔ زلزلے سے متعلق قومی مرکز کے مطابق یہ جھٹکے رات 10:21 پر محسوس کیے گئے، جس کا مبدہ تاجکستان میں زمین کی 80 کلومیٹر کی گہرائی میں تھا۔ فوری طور پر کسی بھی ملک سے جانی یا مالی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ملی ہے۔ پنجاب سے موصولہ اطلاعات کے مطابق چند مکانات کو جزوی طور پر نقصان پہنچا ہے۔ سب سے زیادہ خوف و ہراس جموں کشمیر میں دیکھا گیا، جہاں لوگ اپنے گھروں سے باہر نکل آئے۔ سرد ترین موسم کے باوجود لوگوں نے خوف کی وجہ سے رات گھروں سے باہر گزارنے کا فیصلہ کیا۔ سابق چیف منسٹر جموں کشمیر عمر عبداللہ نے اپنے ٹویٹ میں بتایا کہ زلزلے کا جھٹکا اتنا شدید تھا کہ وہ خوف کی وجہ سے باہر نکلتے وقت اپنا موبائل فون بھی لینا بھول گئے۔ انہوں نے بتایا کہ 2005 کے بعد سے پہلی مرتبہ اتنا شدید جھٹکا محسوس کیا گیا ہے۔ دارالحکومت دہلی میں بھی لوگ خوف کی وجہ سے باہر نکل آئے۔ اتر پردیش کے مظفر نگر فسادات 2013 نے جو فرقے وارانہ پھوٹ ڈالی تھی، اسے اب کسانوں کا جاریہ احتجاج ختم کر رہا ہے۔ مسلمان جاٹ دھیرے دھیرے اپنے اختلافات مٹا رہے ہیں اور جاریہ کسان احتجاج کے لیے متحد ہو رہے ہیں۔ 2013 کے فسادات میں اپنا بھائی گنوانے والے اقبال نے کہا کہ فرقے وارانہ جھگڑے اب تاریخ ہو گئے ہیں۔ کھیتی باڑی ہمارا پیشہ ہے اور ہمیں درپیش مسائل فرقہ برادری میں تفریق نہیں کرتے۔ حل چاہیے تو ہمیں متحد ہونا ہوگا اور اختلافات پڑے رکھنا ہوگا۔ اقبال نے INS سے کہا کہ بھائی کے علاوہ ہم اپنے مکان سے بھی محروم ہوئے، جسے جلا دیا گیا تھا۔ ہماری جمع پونجی بھی ہمارے ہاتھ سے گئی تھی۔ گزشتہ 8 سال سے ہم نے اپنی زندگیاں سنوارنے میں لگا دی، لیکن موجودہ صورتحال کا تقاضا ہے کہ ہم مل جل کر مستقبل کی طرف دیکھیں۔ 2013 میں جو ہوا وہ ماضی کا حصہ بن چکا ہے۔ ذرائع کے موجب مسلمان مغربی اتر پردیش میں منعقد ہو رہے کسان پنچایتوں میں بڑی تعداد میں حصہ لے رہے ہیں۔ مقامی وکیل مہر الزماں نے کہا کہ دونوں فرقوں نے مغربی اتر پردیش کی سیاست کی ہمیشہ صورت گری کی ہے۔ متحد ہو کر ہم اپنے مسائل حل کر سکتے ہیں اور بڑی ووٹ بینک بنیاد بنا سکتے ہیں۔ ریاست مہاراشٹر کے پونے شہر میں ایک 22 سالہ ٹک ٹاک اسٹار پوجا چوہان کی موت کے بعد مہاراشٹر کی حکمراں مہا وکاس اگھاڑی حکومت کے لیے ممکنہ طور پر ایک پریشان کن صورتحال پیدا ہو گئی ہے، کیونکہ اپوزیشن BJP نے اس واقعے کی غیر جانبدارانہ تحقیقات کا مطالبہ کرتے ہوئے سیاسی ہلچل پیدا کر دی ہے۔ BJP کے سینئر لیڈر و سابق چیف منسٹر دیویندر فڈنویس نے بعض منصوبہ آڈیو کلپ کے ساتھ، جن سے مبینہ طور پر اس واقعے میں ایک وزیر کے ملوث ہونے کی نشاندہی ہوتی ہے، ڈائریکٹر جنرل آف پولیس ہیمنت نگرالے کو ایک مکتوب روانہ کیا ہے۔ انہوں نے سوال کیا کہ خاتون کی خودکشی کے کیس میں FIR کے ادخال میں تاخیر کی گئی ہے۔ 22 سالہ پوجا چوہان کا تعلق ضلع بیڑ سے ہے اور وہ انگریزی بات چیت کے ایک کورس میں شرکت کے لیے حال ہی میں پونے آئی تھی۔ مرکزی مملکتی وزیر فائنانس انوراگ ٹھاکر نے کانگریس پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ اس کے وزیر اعظم منموہن سنگھ دیانتدار شخص تھے، لیکن UPA دور حکومت میں کوئی ایسا محکمہ نہیں تھا جس میں کرپشن یا اسکیم نہ ہوئے ہوں۔ راجیہ سبھا میں بجٹ پر مباحثے میں حصہ لیتے ہوئے مملکتی وزیر فائنانس نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب یعنی منموہن سنگھ دیانتدار شخص تھے، لیکن ان کے تحت کے افراد نے کوئی ایسا محکمہ نہیں چھوڑا جہاں کرپشن یا بدعنوانی نہ ہوئی ہو۔ انہوں نے کہا کہ مودی کے 7 سالہ دور اقتدار کے دوران 7 پیسے تک کا اسکیم نہیں ہوا ہے۔ یہ ایک دیانتدار حکومت ہے۔ نئے زرعی قوانین کے معاملے پر اپوزیشن کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے انوراگ ٹھاکر نے کہا کہ جن کی آنکھ شیطانی ہو اسے ہر قانون سیاہ نظر آتا ہے۔ سپریم کورٹ نے سوشل میڈیا خصوصاً ٹویٹر کے ذریعے نشر اشتعال انگیز اور جعلی پیغامات کو قابو کرنے کا نظام تیار کرنے سے متعلق درخواست پر ٹویٹر اور مرکزی حکومت سے جواب طلب کیا ہے۔ چیف جسٹس شرد اروند بوبڈے کی صدارت والی بینچ نے ونیت گونیکا کی درخواست پر مرکز اور ٹویٹر کو نوٹس جاری کیے۔ درخواست گزار نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم خاص طور سے ٹویٹر پر ہند مخالف اور غدار وطن پیغامات کی تحقیقات کے لیے ایک نظام تیار کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ درخواست گزار نے کہا کہ کئی مشہور لوگوں کے نام پر سینکڑوں فرضی ٹویٹر اور فیس بک اکاؤنٹ چل رہے ہیں۔ ان فرضی ٹویٹر ہینڈل اور فیس بک اکاؤنٹ میں مشہور شخصیات کی اصلی فوٹو کا استعمال کیا جاتا ہے۔
یہی سبب ہے کہ عام لوگ اس میں فرق نہیں کر پاتے اور ان اکاؤنٹ سے جاری پیغام پر یقین کر لیتے ہیں۔ کورونا وائرس وبا کے بعد ریاست کرناٹک میں تنخواہ میں کٹوتی کا شکار آرٹیسی کے ایک کنڈکٹر نے اپنی روزمرہ کی ضروریات کی تکمیل کے لیے اپنا گردہ فروخت کرنے کا فیصلہ کیا۔ علاقے گنگاوتی میں نارتھ ایسٹ کرناٹک روڈ ٹرانسپورٹ کارپوریشن کے 38 سالہ بس کنڈکٹر ہنومنت کالیگان نے سوشل میڈیا پر ایک پیام پیش کرتے ہوئے اپنا گردہ فروخت کرنے کا پیشکش کیا ہے۔ اس نے دعویٰ کیا کہ کووڈ وبا کے دوران اس کی تنخواہ میں کٹوتی کی گئی ہے، جس کی وجہ سے وہ شدید مالی مشکلات کا شکار ہے۔ کانگریس کے سابق صدر راہل گاندھی نے ہند چین تنازع پر مرکز اور وزیر اعظم پر سخت حملہ کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم بزدل ہے جو چین کے سامنے کھڑے نہیں ہو پائے۔ وہ ہندوستانی فوج کی قربانیوں کو ختم کر رہے ہیں اور ہندوستان میں ایسا کرنے کی کسی کو اجازت نہیں دی جا سکتی۔ راہل گاندھی ایک پریس کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے۔ راہل گاندھی نے سوال کیا کہ وزیر اعظم نریندر مودی نے ہماری زمین چین کو کیوں دے دی۔ انہوں نے کہا کہ وزیر دفاع نے انتہائی اہم خطے کے بارے میں ایک لفظ بھی نہیں کہا۔ سعودی عرب دہشت گردی کے خلاف جنگ میں امریکہ کا کلیدی شراکت دار ہے اور وہ علاقائی استحکام کو یقینی بنا رہا ہے۔ یہ بات امریکی محکمہ دفاع پینٹاگون کے ترجمان جان کربی نے معمول کی نیوز بریفنگ کے دوران میں العربیہ عربیہ کے ایک سوال کے جواب میں کہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ سعودی عرب علاقائی سلامتی کے ڈھانچے کا ایک اہم ستون ہے۔ وہ دہشت گردی کے خطرے کے خلاف جنگ اور ایران کے خطے میں تخریبی سرگرمیوں کے مقابلے میں بھی ایک بنیادی فریق ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن ملک میں امیگریشن نظام میں بے قاعدگیاں پیدا کرنے اور اس سے متعلق پائے جانے والے شکوک و شبہات کو دور کرنے کے لیے بہت زیادہ سنجیدہ ہیں۔ وائٹ ہاؤس سے جاری ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ جو بائیڈن کی حلف برداری کے بعد فوری طور پر انہوں نے عاملہ کے جن حکم ناموں پر دستخط کیے ہیں وہ امیگریشن اصلاحات کی جانب ایک مثبت پیش رفت ہے۔ وائٹ ہاؤس کی ترجمان نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ جو بائیڈن نے حالیہ کچھ دنوں میں جن احکامات پر دستخط کیے ہیں وہ ان کی مثبت پیش رفت کی عکاسی کرتے ہیں۔ ترجمان کے مطابق جو بائیڈن امیگریشن نظام میں اصلاحات کے لیے بے حد فکر مند ہے اور وہ امیگریشن نظام کو بحال کرنے والے ہیں۔ تلنگانہ کے وزیر ولدی نظم و نسق تارک راما راؤ نے کہا کہ تلنگانہ ہی ملک کی واحد ریاست ہے جو زرعی شعبے کو 24 گھنٹے برقی کی سربراہی کے علاوہ 100% آبپاشی کی سہولت اور پینے کا پانی سربراہ کر رہی ہے۔ انہوں نے سرسلہ میں TRS کے توسیعی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے یاد دہانی کروائی کہ ریتو بندھو، ریتو بیمہ جیسی اسکیمات کے ذریعے TRS حکومت کسانوں کی مدد کر رہی ہے۔ اس نے کسانوں کے خرچات بھی معاف کر دیے ہیں۔ گزشتہ 20 سال کے عرصے کے دوران TRS نے کئی کامیابیاں دیکھی ہے۔ TRS نے اتار چڑھاؤ کا بھی سامنا کیا ہے اور یہ موقف حاصل کرنے میں کامیاب رہی۔ اس نے علیحدہ ریاست حاصل کرتے ہوئے عوام کی عزت نفس کا تحفظ کیا۔ BJP جو چھوٹی کامیابیوں سے خوش ہو رہی ہے اس کو جلدی یقینی طور پر سبق حاصل ہوگا۔ KTR نے عوام اور پارٹی قیادت پر زور دیا کہ جھوٹے الزامات کے ذریعے KCR پر تنقید کرنے والی اپوزیشن جماعتوں کو سبق سکھائیں۔ BJP اور کانگریس قائدین پر انہوں نے عوام میں الجھن اور خوف و ہراس مذہب و ذات کی سیاست کے ذریعے پیدا کرنے کا الزام لگایا۔ انہوں نے کہا کہ مقامی مسائل کے حل کے لیے رکنیت سازی کے ذریعے عوام کی حمایت حاصل کرتے ہوئے ان جماعتوں کو سبق سکھایا جائے۔ تلنگانہ ہائی کورٹ نے شہر میں فٹ پاتھ پر بڑے پیمانے پر ناجائز قبضوں کی برخاستگی میں گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن کی ناکامی کا سخت نوٹ لیا ہے۔ ہائی کورٹ نے بلدی حکام سے سوال کیا کہ کیا پیدل راہگیر ہوا میں اڑ کر فاصلہ طے کریں گے۔ عدالت نے کہا کہ نہ صرف فٹ پاتھ بلکہ سڑک کا آدھا حصہ گاڑیوں کی پارکنگ اور چھوٹے کاروباریوں کی جانب سے استعمال کیا جا رہا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ فٹ پاتھ راہگیروں کے چلنے کا راستہ ہے لیکن شہر میں صورتحال مختلف ہے۔ چیف جسٹس ہیما کوہلی اور جسٹس وجے سین ریڈی پر مشتمل ڈویژن بینچ نے پیدل راہگیروں کی صورتحال پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے GHMC اور حیدرآباد اور سائبرآباد کے پولیس کمشنرز کو ہدایت دی کہ فٹ پاتھ پر غیر قانونی قبضوں کی برخاستگی کو یقینی بنائیں تاکہ راہگیروں کو سہولت ہو۔ فٹ پاتھ پر خرید و فروخت اور پارکنگ کی اجازت نہ دی جائے۔ عدالت نے کہا کہ پولیس اسٹیشنوں کو اس بات کی اجازت نہ دی جائے کہ وہ ضبط شدہ گاڑیوں کو سڑک اور فٹ پاتھ پر پارک کریں۔ عدالت نے فٹ پاتھ کے تحفظ کے لیے فوری اقدامات کی ہدایت دی۔ چار مینار کے دامن میں ٹھیلا بنڈی رانوں سے معمول کی وصولی اور جگہ کے کرائے کی وصولی کے سلسلے میں چند دن قبل ہوئے ہنگامہ آرائی کے بعد اب دوبارہ یہ سرگرمیاں بحال ہو چکی ہے اور ان سرگرمیوں کو حاصل پشت پناہی کے سلسلے میں ہر گوشے سے خاموشی اختیار کی جا رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ چار مینار کے دامن میں کاروبار کرنے والے چھوٹے تاجرین سے معمول اور جگہ کا کرایہ وصول کرنے کا سلسلہ کوئی نیا نہیں ہے، لیکن اب غیر سماجی عناصر کی جانب سے ہراسانی کے واقعات میں اضافہ ہونے لگا ہے اور روزانہ کی اساس پر پیدل راہرو پروجیکٹ کے حدود میں کاروبار کے لیے معمول اور کرایہ ادا کرنا پڑ رہا ہے۔ چار مینار کے دامن میں موجود ٹھیلا بنڈی رانوں کے علاوہ فٹ پاتھ تاجرین کو جاری ہراسانی کے سلسلے میں تفصیلات سے آگہی کے دوران اس بات کا انکشاف ہوا ہے چار مینار کے چاروں جانب غیر سماجی عناصر سرگرم ہیں اور وہ اپنے اپنے حدود میں منمانی کرائے کی وصولی کے علاوہ معمول وصول کر رہے ہیں اور ان کی سرگرمیوں سے
तमाम महकमा जात वाकिफ है, लेकिन इनकी खामोशी इनके किरदार को भी मशकूक बना रही है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जिम्मेदारों ने बताया कि चार मीनार के अतराफ एकनाफ पैदल राहरो प्रोजेक्ट के बाद इलाके में तिजारती सरगर्मियों की मांग में इजाफा रिकॉर्ड किया जाने लगा है और इस सूरत हाल से इलाके में बासर अफराद फ़ायदा हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। मरकजी मुमलिकती वज़ीर दाखिला जी किशन रेड्डी ने कहा कि ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मेयर और डिप्टी मेयर के इंतखाब के बाद ये वाज़ेह हो गया है कि टीआरएस और मजलिस का इत्तेहाद है और इन दोनों जमातों ने इंतखाबात के वक्त दूरी इख्तियार करते हुए अवाम को यह पैगाम दिया था कि इन दोनों के दरमियान कोई इत्तेहाद नहीं है, लेकिन मेयर और डिप्टी मेयर के इंतखाबात के बाद इन दोनों की खुफिया दोस्ती सामने आ गई है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि टीआरएस दौर इख्तिदार में हैदराबाद की कोई तरक्की नहीं हुई है, खासतौर पर पुराने शहर को तरक्की के मामले में नज़रअंदाज कर दिया गया। किशन रेड्डी ने कहा कि जीएचएमसी में बदउनवानी उरूज पर है, इसके लिए टीआरएस हुकूमत जिम्मेदार है। किशन रेड्डी ने कहा कि पुराने शहर में पुलिस, महकमा माल और दीगर महकमों में किस ओहदेदार का तकर्रुर किया जाए, ये फैसले दारुस्सलाम में होते हैं, जो टीआरएस के लिए शर्म की बात है।